ہمارے چینل عامر خان امراوتی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ لکھی جائے گناہ معاف ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں کا ہاتھ، یہ اکیلی کو انگلی کہیں گے لیکن سب کو ہاتھ میں جوڑ دیا تو ہاتھ ہو گیا۔ جب تک یہ سارا ہاتھ جڑا ہوا ہے خون چل رہا، اگر انگلی ہٹ گئی تو خون انگلی میں نہیں چل سکتا۔ تو جب تک اجتماعیت ہوگی اس وقت اللہ کی مدد و نصرت آتی رہے گی، اور جہاں اجتماعیت سے ہٹے اللہ کی مدد ہٹی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں شب قدر کے دن آپ بتانے نکلے، دو کو لڑتے دیکھا تو شب قدر اٹھا لی گی، قیامت تک تعین ختم ہو گیا۔ 21، 23، 25 تک رہا تم تلاش کرو۔ تو اختلاف تو ایسا نقصان دہ چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، اے نبی جی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کو سخت بناتے تو یہ سارے آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ ہم نے آپ کو نرم بنایا، کام کرنے والا نرم، اخلاق، ہمدردی، اس سینے میں ساروں کو لے کے چلے۔ ایک بار میاں جی بہراب صاحب نے بڑے حضرت کی بات سنائی تھی، ہمارے فتح پور میں آئے تھے، کہنے لگے کام کرنے والے آئیں گے، ابھی تو شروع ہے، اور ایسے ہی اغراض والے بھی آئیں گے۔ اغراض والے تم سے لمبا کرتا، لمبا بیان، لمبی تسبیح اور لمبے لمبے اعمال، لیکن سب سے پہلے وہ آ کے نہج بدلیں گے۔ کہا اس وقت اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ یہ نہج مولانا ابراہیم صاحب فرمایا کرتے بھئی ٹوٹی کشتی ہی رہنے جو، خضر علیہ السلام والی ٹوٹی کشتی ہی رہنے جو، سیدھے سادھے اعمال ہی ہے اس میں، لمبا چوڑا نہیں۔ تو اس کام کے ذریعے سے سادگی، مجاہد جفا کشا سادگی ساتھ چلنے میں ہی خیریت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپس کا جوڑ، آپس کے جوڑ کے لیے پہلے تو ایک دوسرے کا دل میں احترام ہو ہمارے۔ اپنے کو جب تک آدمی، اور شیطان شروع کہاں سے کرے گا؟ بدزنی سے۔ میاں اس نے ایسا کر لیا، وہیں بیٹھے بیٹھے بنا دے گا، گھر بیٹھے ہی، اوہو وہ نہیں آیا تو ہاں یہ بات ہوگی، بدزنی پیدا کرے گا، پھر بدزنی سے حسد، کینہ، بغض، عداوت تک پہنچا دے گا، ہوگا کچھ بھی نہیں۔ تو اپنے کو دوسروں کے ساتھ حسن ظن قائم کرنا، اپنے ساتھیوں کی تعریف کرنا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، آپ نے بیان کیا میرا صدیق ایسا، میرا عمر ایسا، عثمان ایسا، علی ایسا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف امین حاضر الامہ، ایک ایک کی خوبیوں کو بیان کیا۔ اگر ساتھیوں کی خوبیاں بیان کریں گے تو جوڑ پیدا ہوگا، اور عیب تلاش کریں گے تو عیب سے خالی کوئی نہیں ہے۔ آپس کا جوڑ، اور جوڑ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی زمین لکھوا کے لایا، کہا حضرت عمر سے دستخط کروا لا۔ اس نے دیکھ کے کہا کہ صدیق اکبر کو کیا حق تھا زمین کے لکھنے کا؟ پھاڑ دیا۔ وہ آ کے کہنے لگا کہ امیر آپ ہیں کہ عمر ہے؟ کہنے لگے بھی امیر تو عمر ہے لیکن ماننی میری ہے۔ کہنے لگے میں پہلے کہہ رہا تھا بھئی تم اپنی امارت لے لو۔ یہ نہیں کہا کہ میاں تم کون ہوتے ہو، میں گورنر صاحب ہوں، ایسا نہیں کہا۔ اپنا کوئی عہدہ نہیں، ساتھیوں کی رعایت، ان کی چھوٹی بڑی باتیں۔ ایک بار حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک آدمی کی بہت سی شکایتیں کری۔ وہ شکایتیں تو اتنے بڑے کاغذ بھرے پڑے مولانا صاحب کے زمانے میں، یہ مولانا صاحب کے زمانے، تو وہ بھی آ گیا جس کی شکایت کی کرنے والے آگے کہنے لگا آج اس کا پتہ صاف ہو جائے گا۔ جب حضرت کے پاس گیا تو حضرت نے کہا واہ 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 واہ، آؤ گلے لگا لیا۔ پھر کہا اے اللہ میں اچھے کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو یہی ہے۔
اے اللہ میں اچھے کہاں سے لاؤں؟ یہی ہے میرے پاس، ہمیں جو دے دیے انہیں نبھانا ہے۔ بھائی عبدالوہاب صاحب نے ایک مرتبہ کہا حضرت مجھے فلاں آدمی کے بارے میں بہت بات کرنی لمبی چوڑی۔ حضرت نے فرمایا بھائی ایک بات کا وعدہ کرو اسے نبھانا ہے۔ فرمایا کوئی پھر شکایت ہی نہیں ہے حضرت، پھر کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہم اگر نبھانے پر آئیں گے تو آپ کو تو آئندہ بڑی بڑی امت کو نبھانا ہے۔ آج اپنے ساتھیوں کو جو نبھا نہیں سکتا دوسروں کیسے نبھائے گا؟ اپنے ساتھیوں کو کام میں آگے بڑھانا، یہ نہیں میاں میں آگے رہوں میرے ساتھی پیچھے رہیں۔ ساتھیوں کا اکرام، دل میں محبت اور آگے بڑھانے کا شوق و جذبہ اور دائیا، اور اپنے عملے کی خیرگیری، ایک تو خالی تقریر سے، ایک عمل سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک کی خبر رکھتے تھے، کس کا کیا حال ہے، کس کا کیا حال ہے۔ اپنے ساتھیوں کی دکھ میں بھی، درد میں بھی، ہر چیز میں۔ یہ تو آپ کا خاندان ہے، تبلیغ دعوت والے سارے تو آپ کے خاندان کی طرح ہیں، بھائیوں کی طرح، بھائیوں سے زیادہ ساتھ رہتے ہیں، اور رات دن ایک بہت بڑے کام کے لیے اللہ نے ملا رکھا ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ کا جوڑ، دلوں میں محبت، آپس میں ایک دوسرے کے کام آنا، یہ تو بہت ضروری ہے۔ اجتماعیت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم اپنے ساتھیوں کی طرف سے دل صاف رکھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرمایا فلاں جنتی آ رہا، دوسری مرتبہ کہا تو صحابہ کو شوق ہوتا تھا ان کی نیکیاں لینے کا۔ ان کے پر گھر گئے، کہنے لگے میری کھٹ پٹ ہوگی گھر میں تیرے پاس رہوں گا۔ 2 دن رہا یا 3 دن رہا ان کے پاس۔ کہنے لگا بھائی صاحب 3 دنوں کب جائیے؟ کہنے لگا بھائی میں تو ایک بات دیکھنے آیا تھا، بھی آپ کے بارے میں حضور نے جنتی فرمایا، کیا خاص عمل ہے؟ میں نے تو کچھ دیکھا نہیں، رات کو تو آپ آرام سوتے رہتے ہیں، اور دن میں بھی اتنا مجاہدہ نہیں دیکھا۔ چل دیا، دور گئے تو واپس بلایا۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس عمل تو نہیں ہے، لیکن میرا سینہ سب کی طرف سے صاف رہتا ہے۔ فرمایا یہی عمل ہے جو جنتی بتلایا، سینہ سب کی طرف سے صاف رہے، اور عیب کے تلاش کرنے کے لیے اپنی ذات کافی ہے۔ میج مہاراج صاحب پر ہم لوگ ایک دن بیٹھے تھے تو کسی نے آ کے کسی کی بات شروع کی، کہنے لگا کہ بھائی منہ پہ تو میرے عیب ہی نہ گنے جاواں، کہا کہ سنا رہو، میرے پاس تو میرے عیب اتنے وہی نہیں گنتی ہو رہی، میں دوسروں کہاں سننے کا ٹائم میرے پاس نہیں سنا اس کی بات۔ آدمی اپنے جب عیب تلاش کرے گا تو پھر اپنے سے زیادہ بدتر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور آدمی کے اخلاص کی یہی نشانی ہے کہ اسے اپنی ہی گندگی نظر آوے، اور معرفت خداوندی کے پیدا کرنے کے لیے جتنی بندے کو اپنی گندگی نظر آئے گی اتنی اللہ کی معرفت پیدا ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے، نبی نے کہا ہم نے آپ کو نرم بنایا، اگر سخت بناتے لوگ بھاگ جاتے، تو کیا کریں؟ آپ انہیں معاف کر دو، فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیجئے۔ جو ان کو آپ کی شان کے مطابق یہ نہیں کر سکتے، شان نبوت، تو آپ انہیں معاف کر دیجئے اور انہیں درگزر کر دیجئے، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیجئے۔ معاف بھی کرنا ہے، درگزر بھی کرنا ہے، اور ان کو اللہ سے معافی بھی مانگنی ان کے لیے۔ اگر کوئی کسی کے لیے پشے پش دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں یاد آ جائے گا۔ ہمیں اپنے ساتھیوں کے لیے تنہائی میں دعائیں بھی کرنی، دعائیں کرے گا تو روحانی کنیکشن کبھی ہوتا چلا جائے گا، اے اللہ اسے بھی قبول کر لے اسے۔ اور جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، ولا کا مثل، ولا کا مثل، ولا کا مثل، اللہ اس کا بھی، اس کو بھی دے۔ تو ایک دوسرے کے لیے تنہائی میں دعائیں، ترقی کی، بھلائی کی، اچھائی کی۔ اور اس لیے میرے بھائیو دوستو، معاف کرنا، درگزر کرنا، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کرنا، یہ ساری کرتے ہوئے پھر ان سے مشورہ کر کے چلیے، نبی جی
آپ کو ان سے مشورہ کر کے گزارنا ہے. ہمارے یہی ساتھی جن سے رات دن واسطہ انہی کے ساتھ تو چلنا ہے. اب اگر انہی کا ہی ہم نے پتہ صاف کر دیا ہمارے پلے کیا رہے گا؟ عملہ بڑا مشکل تیار ہوتا ہے، مکان بنتا بڑا مشکل ہے، توڑنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. آدمی تیار ہوتے بڑے مشکل، اور ہر قسم کے لوگوں کے اس کام میں سب کو نبھایا جاتا ہے. ہمارا کام نبھانے کا ہے. آپس میں جوڑ اتفاق اور ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی جھیلنا، برداشت کرنا، یہ تو ضروری ہے. اس کے بغیر ہم چل بھی نہیں سکتے. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں اس کام کی خوبیاں پیدا کر دے. بولو ضروری ہے کہ نہیں؟ جس کام کو لے کے آپ چل رہے ہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. یوں نہیں آپ نمونہ ہے پچھلے والوں کے لیے. یہ عملہ پیچھے والوں کے لیے نمونہ ہے. ان کی ہر چیز کو دیکھا جائے گا. سارے لوگ پیچھے دیکھ دیکھ کے آپ کو چلیں گے کہ سارا عملہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کی یہ کیسا ہے، کیسے اخلاق ہے، کیسا معاشرہ ہے، کیسا معاملہ ہے، کیسے ان کے دوسروں کے ساتھ برتاؤ ہوا ہے، لین دین کیسا ہے، یہ کیسی دین کی فکر ہے، کیسی قربانی ہے. ہمیں دوسرے دیکھیں گے. قربانی میں پرانا پیچھے نہ رہے، قربانی کا نمبر آئے سب سے آگے. اکرام میں پیچھے رہے لیکن قربانی میں آگے رہے. جب آدمی قربانی میں آگے بڑھے گا تو پھر اللہ خوبیاں بھی پیدا کر دے گا. تو پہلے یہ طے کرو موت تک دعوت کے کام کو زندگی کا مقصد بنا کے کرنا. زور سے بولو، مری آواز نہیں سمجھ میں آتی. موت تک کرنا، سارے عالم میں کرنا. لیکن اصحاب غزوہ بدر والا مزاج بننا چاہیے. اب تو ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج تو اپنی مرضی کا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہج نبوت مزاج نبوت اس پہ آئے. بدر کے موقع پر اللہ کے نبی فرمایا اتنے ایریے میں جتنے ہیں سارے آ جاؤ. صحابہ نے کہا اجازت ہو تو سواری لے آئے اوپر کے. اس سے فرمایا نہیں. فرمایا یا رسول اللہ گھر تیاری کر کے. فرمایا نہیں، اس حال میں آ جاؤ. 313 صحابہ نہتے بے سر و سامان جیسے تھے ویسے آ گئے. ارادہ یہ تھا کہ ابو سفیان ملک شام سے ہتھیار لا رہا ہے، چھین لیے جائیں تو لڑائی نہ ہو. بس یہ مسئلہ تھا. آپ چلتے رہے، ابھی وہ آئے نہیں. یہ بدر میں پہنچ کے پیچھے سے گزرے، ان کو پتہ چلا کہ ہماری تلاش میں گئے ہیں. تو مکہ مکرمہ جا کے ابو سفیان 1000 کی تعداد سج بج کے میدان میں آ گیا. اور وہاں دندن آ رہے، ابھی تھوڑی دیر میں مٹھی کی طرح پیس کے ختم کر دیں گے. اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کے، مہاجر انصار کو. لڑنا نہیں تھا، لڑنا پڑ گیا. تمہارا کیا ارادہ ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، آپ اور آپ کا رب چلیے. ہم کہتے آپ کا رب چلیے، ہم آپ کے پیچھے ہیں. بار بار آپ پوچھتے چونکہ معاہدہ کیے تھے جب آپ کو لائے ہیں مکہ مکرمہ سے. حساد بن معاذ کھڑے کہنے لگے رسول ہمارا انتظار. فرمایا ہاں تمہارا انتظار ہے. اللہ کے نبی سن لو، جان آپ کی مال آپ کا. جہاں فرماؤ لگانے کو تیار ہیں. آپ فرما دو برقے کے ماں تک سواریاں دوڑا کے دکھا دیں، دریاؤں میں کود کے دکھا دیں. جو جان و مال آپ کے اشارے میں لگ جائے بہتر ہے جو گھر رہ جائے. آپ رات بھر دعا کے مانگتے رہے. اللہم ان تہلک ھذل حسابا لا توبد یوم القیامہ. اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا پھر کوئی نہیں رہے گا جہاں میں تیرا نام لیوا. اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر انسان آج ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. وہیں جبریل آیا، خبر دی اتبا مرے گا، شعبہ مرے گا. ایک بار مہاجر و انصار کی کھٹ پٹ ہوئی تو انصار نے کہا تمہیں وہ وقت یاد ہے بدر کے موقع پر کہ جب کنویں پہ ہمارا جھنڈا لگا ہوا تھا، جبریل علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی لگام پکڑے ہمارے جھنڈے کے نیچے تھے. ببیر بدرن ببیر بدرن اذ یکف متیہ جبریل تات لوائنا و محمد. ببیر بدرن ببیر بدرن اذ یکف متیہ جبریل تات لوائنا و محمد. ایک وقت تھا کہ کنویں پہ ہمارا جھنڈا لگا ہوا اور جبریل علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی لگام پکڑ کے ہمارے
خیمے کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، ہمیں یہ فخر حاصل ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، پھر اللہ نے جبریل کو بھیجا، 5000 فرشتے اتارے۔ کتنے اترے؟ ارے بولو کتنے اترے؟ 5000 فرشتے اتارے۔ آج بھی وہی اللہ موجود ہے، وہی اللہ کی قدرت موجود ہے، وہی قرآن موجود ہے۔ آج بھی اگر امت نبی کے اشارے پہ تیار ہو جائے اور قربانی کے لیے تیار ہو جائے تو آج بھی اللہ کی مدد نصرت حق ہے۔ یہ مجمع فیصلہ کر لے، گھر نہیں جانا، یہیں سے جانا، بدر کی نقل اتار کے دکھانا۔ ہے کوئی مائی کا لال جو آج بدر کی نقل اتار کے دکھا دے کہ ہم بدر کی نقل اتار کے دکھائیں گے؟ اٹھ کے کوئی نہیں جائے گا جب تک ہم نہ چھوڑیں۔ ایک بار بتا دو، اصحاب بدر کا نمونہ بننے کے لیے کون تیار ہے؟ ذرا کھڑے ہو کے بتاؤ کون کون مرد میدان؟ زیارت کرنا چاہتا ہوں، آگے تو تمہاری مرضی۔ اصحاب بدر کا نمونہ کون کون بننے والے؟ ذرا کھڑے ہو کے ایک بار زیارت کرا دیجئے۔ من انصاری اللہ قال الحوان نحن انصار اللہ۔ ہاں جی، کون اصحاب بدر کا نمونہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ آسمان سے مدد اتروانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ مجمع اگر آج فیصلہ کر لیتا تو پھر اللہ کی مدد بھی حق ہے۔ ارے ہے کوئی مرد میدان جو کہے ہم بدر کا نمونہ؟ کھڑے رہو، نام وام نہیں لکھیں گے، دیکھنا چاہے میں دعا کروں گا اس کے لیے، 4 دعائیں کروں گا۔ جو بدر کے نمونے کے لیے تیار ہو جائیں، ہر حال میں تیار ہیں، ہر حال میں تیار ہیں، ساری زندگی تیار ہیں، سارے عالم میں تیار ہیں، ذرا نمونہ بن کے دکھا دو۔ ہاں جی، کھڑے ہو کے بتا دو، ارے بدر والوں کی طرح آج جم کے دکھا دو، قربانی دے کے دکھا دو، قربانی کی طرح ہمارے حال میں تیار ہیں۔ اللہ کے تیروں میں ایک تیر ہے، کوئی بیٹھا نہ رہے، آج بیٹھا نہ رہے، پتہ نہیں ان کی برکت سے تو آپ بھی قبول ہو جاؤ۔ آج تو یہ مجمع فیصلہ کر لے سارا کہ آج تو پوری زندگی کیوں بھائی تیار ہو۔ دیکھو بھول مت جانا، بدر میں فوراً بھیجا تھا کس ہر حال میں۔ اللہ انہیں قبول فرماوے، اللہ ان کی جان میں، مال میں، آل میں آبرو برکت عطا فرما دے، اللہ ان کی نسلوں میں دائیوں کو پیدا فرما دے، اللہ انہیں بیت اللہ لے جائے، اللہ بگڑے کام بنا دے۔ کہو الحمدللہ۔ ذرا بیٹھ جاؤ ایک بار۔ اچھا اب یہ بتا دو، ذرا بیٹھ جاؤ بھائی، ہماری رائے یہ ہے کہ رات ایک تو میں نے کہا تھا کہ ہر پنجکوٹ سے والا 2 جماعتیں بنائے، نگد 4 مہینے کی، یہاں سے بیرون کی جماعتیں صبح اٹھایا تھا، بیرون کی جماعتیں، اندرون کی جماعتیں، 2 مہینے نظام الدین کی۔ بہت سے لوگ صبح تھے، بہت سے قابو میں نہیں آئے۔ اگر ابھی آدھے گھنٹے کے لیے کوئی ایک بھی باہر نہ جائے، نگد جماعتیں بھی بن جائے اور بیرون کی اندرون کی ساری تشکیلیں مکمل ہو جائیں، آدھے گھنٹے کے لیے یا تو پنجکوٹ سے باہر یا علاقے باہر بیٹھ جائیں، اٹھائیں گے ایک بار، بیٹھے رہو۔ کیوں بھائی کیا کرنا؟